إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ ملک جس کے کچھ حصے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے قبل یہ سورہ مبارکہ آپ پر اتری تھی۔ سورہ ملک کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہیں، چنانچہ ایک حدیث سنن اربع، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی غفر له۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ اس سورہ کی فضیلت ہے کہ جو بندہ کثرت سے یہ سورت پڑھے گا، یہ سورہ مبارکہ اس کی شفاعت کرے گی، اور اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک بندے کی بخشش نہ ہو جائے۔ اور وہ سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور یہی حدیث مصنف عبدالرزاق، طبرانی صغیر اور اوسط، اور امام مقدسی کی المختارہ میں ہے۔ اس میں الفاظ ہیں خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ، کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گی اور اس وقت تک جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس کو جنت میں پہنچا نہ دے۔
تو ان حدیثوں کو جمع کریں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سورہ ملک جو ہے یہ قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کرے گی. سورہ ملک جو ہے یہ قیامت کے روز بندے کے لیے جھگڑے گی. اور سورہ ملک جو ہے یہ بندے کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. اور سورہ ملک جو ہے یہ بندے کے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی. اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھنا بلکہ زبانی یاد کر لینا بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک اثر مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہے اور امام بہقی شعب الایمان میں بھی اسے لائے ہیں. اور یہ اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے کیونکہ صحابی کو ایسی بات کہے جس میں عقل یا رائے کی گنجائش نہ ہو اور مجال نہ ہو تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہوگی. اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ بندہ جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو یؤتی الرجل فی قبرہ من قبل رجلیہ، تو ایک شخص کو قبر میں عذاب بھیجا جائے گا اس کے پاؤں کی طرف سے. یعنی فرشتہ اس پر حملہ آور ہوگا عذاب لے کر اس کے پاؤں کی طرف سے. تو پاؤں اس کو روکے گا کہ یہ بندہ جس کے پاؤں پر تم حملہ کر رہے ہو حقیقت میں ان پاؤں پر کھڑے ہو کر وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. تو پھر اس عذاب کا حملہ اس کے پیٹ پر ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس پیٹ میں اس بندے نے سورہ ملک حفظ کر کے ڈالی تھی اور اس کا دل اس سورہ کا حافظ تھا. اور پھر یہ حملہ اس کے سر پہ ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس سر میں جو اس کی زبان ہے اس زبان سے وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اور خاص طور پہ قیام اللیل میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو اس طرح اس کا عذاب قبر ٹل جائے گا. تو اس سورہ کو بار بار پڑھنا بلکہ حفظ کر کے نوافل میں نمازوں میں اس کی تلاوت کرنا بہت زیادہ موجب اجر ہے. ہم سورہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں الملک پوری بادشاہت ہے. تبارک تفاعل کے وزن پر یہ برکت سے ماخوذ ہے اور برکت کا لغوی معنی خیر کا بڑھنا، نمو، زیادتی. ایک چیز میں برکت کا آنا یعنی اس چیز میں خیر کا اضافہ ہونا اور خیر کا زیادہ ہونا. تو وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے پاس خیر کے خزانے ہیں. ہماری وسعتوں سے بڑھ کر لامتناہی اور وہ خزانے عطا فرماتا ہے. اور یہ تبارک تفاعل کے وزن پر یہ صرف ماضی ہی کا وزن اس میں پایا جاتا ہے. یہ تبارک یہ مضارع یا متبارک اسم فاعل مستعمل نہیں ہے. وہ ذات بڑی بابرکت ہے اور خیر کثیر کی مالک ہے. الذی بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں، یدن کا معنی ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں
الملک پوری بادشاہت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یدن کا معنی ہاتھ، اور یدن اللہ تعالیٰ کی صفت حق اور ثابت ہے، جس کا معنی ہاتھ ہے۔ اور چونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، بلکہ قرآن میں بھی دو ہاتھوں کا ذکر ہے، تو ہمارا ان تمام نصوص پر ایمان ہے۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ معلوم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیفیت کی خبر نہیں دی، اپنے ہاتھوں کی بطور صفت کی خبر دی ہے، مگر وہ ہاتھ کیسے ہیں یہ نہیں بتایا۔ جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، اور جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اسی ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال ہے۔ اس کے ہاتھ مخلوقات کے ہاتھوں سے تشبیہ سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہیں۔ اور بعض ملاحدہ یدن کا معنی قدرت یا قوت یا طاقت سے کرتے ہیں، جو کہ تعویل ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ یہ قرآن لغت عرب میں اترا ہے، اور لغت عرب میں یدن کا سیدھا معنی ہاتھ ہے، جس پر سب کو ایمان لانا چاہیے۔ کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، تو اس کے ہاتھ میں الملک پوری بادشاہت ہے۔ الملک الفلام استغراقی، مکمل بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بادشاہت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے، اور ان پر اللہ کا امر جاری ہے۔ امر کی دو قسمیں، ایک قدری و کونی امر، یعنی تقدیر کے فیصلے، کون کیسا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنی سانسیں جیے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، اور یہ امر قدری و کونی کہلاتا ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ لی تھی، اور اس کائنات میں وہی ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا۔ اس کی تقدیر کے فیصلے اس کی مشیت کے ساتھ ہیں، اور اس دنیا میں جو کچھ سرزد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور امر کا دوسرا معنی امر شرع، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی۔ شریعت سازی ہماری صفت اور ہمارا کام ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی ایک ذرہ کے برابر بھی شریعت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کر سکتا، بلکہ دین کے معاملے میں جب بھی کلام کرے گا ہماری وحی سے کرے گا۔ تو امر شرعی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ امر کی ایک تیسری قسم ہے
اور وہ امر قضائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اور خاص طور پہ امر قضائی جو ہے یہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمام انسانوں میں اور ساری مخلوقات میں، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ سارے فیصلے اللہ فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امر قضائی ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، دنیا کی، آخرت کی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ قیامت کے دن کے تعلق سے آج کس کی بادشاہت ہے؟ صرف ایک اللہ کی، جو واحد و قہار ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے آغاز سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دونوں جہانوں کی بادشاہت مطلقاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی ایک ذرے میں کسی غیر کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کر کھجور کی گٹھلی کا چھلکا تک نہ بنا سکتے ہیں، نہ اس کے مالک، نہ کوئی تصرف کر سکتے ہیں ایک ذرے کے برابر بھی۔ سارا تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں، وہی مالک ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں، وہی مدبر ہے، دوسرا کوئی مدبر نہیں۔ تو ایسا بادشاہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور وہ خود ہی کائنات کو چلانے والا ہے، بنا کر اس کائنات کے امور کو تقسیم نہیں کیا کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کام کر لیں، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں۔ تو مدبر بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے۔ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، اور اس حقیقت کو ماننے کا جو ایک عملی اور اعتقادی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی مالک و مختار ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، تو جو بھی ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرنا یہ حقیقی ایمان ہے، اور تقدیر کو ماننے کا اثر جو ہے یہ مفاد ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوا جائے، بظاہر وہ نقصان پر منتج کیوں نہ ہو۔ وہی اکیلا مالک اور مختار ہے پوری کائنات کا، اسی کا حکم قیامت کے دن چلے گا اور نافذ ہوگا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے پر، وہ شے موجود ہو معلوم ہو، ہر شے پر وہی قدیر، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر مبالغے کا صیغہ جس کا معنی بلیغ القدرہ، کہ اللہ تعالیٰ بلیغ القدرت ہے، بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اور وہی قدرتوں کا مالک ہے، اور کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ چھین لے، اور اگر بندہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ قدرت اس کام کی اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ قرآن پاک میں قل هو القادر، اس کا معنی کہہ دو وہی قادر ہے، هو القادر۔ طلبہ کے لیے یہ هو القادر مبتدا خبر ہے، اور دونوں معرفہ ہیں۔ مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہو تو کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، حصر پیدا ہوتا ہے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید میں یہ باب لائے ہیں، قل هو القادر، اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کی وہ پورا اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، وہ دعائے استخارہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یہ قل هو القادر کا ترجمہ ہے کہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں
اور دعائے استخارہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اور وہ حدیث دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے۔ جو بات قرآن کر رہا ہے وہی بات حدیث کر رہی ہے، اور جو بات حدیث کر رہی ہے وہی بات قرآن کر رہا ہے۔ اور یہی چیز حدیث کے صدق کی ایک واضح دلیل ہے۔ بلکہ آپ صحیح بخاری پڑھیں اور بالخصوص کتاب التوحید، اس میں ہر بات جو ہے وہ قرآن کی آیت پر قائم ہے، اور اس کے تحت ایک یا دو یا زیادہ احادیث ہیں، اور آپ پر یہ بات منکشف ہوگی کہ اس آیت کریمہ اور اس کے تحت ذکر کردہ احادیث کا ایک ہی مدلول ہے۔ جو بات قرآن کر رہا ہے وہی حدیثیں کر رہی ہیں، جو کہ حدیث کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو وہی ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالی اپنی قدرت کے کچھ مظاہر بیان فرما رہے ہیں۔ 5 چیزیں بیان کی جو اس کی قدرت سے ظاہر ہوئی ہیں یا ہوں گی۔ وہ 5 امور اس کی زبردست قدرت کے دلائل ہیں، جن میں سے 3 چیزیں اس دنیا سے متعلق ہیں اور 2 چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات ہر شے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا الموت، موت کو، والحیات اور حیات کو، زندگی کو۔ موت و حیات کو پیدا کیا، یہ اس کی قدرت کی نشانی۔ لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور موت کی صورت میں مر بھی رہے ہیں۔ یہ پیدا ہونا اور مرنا اللہ کے امر سے ہے اور اس کی قدرت سے ہے، جن پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ موت اور حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ حیات کا معنی بدن کا روح سے تعلق الروح بالجسم۔ جب تک یہ روح جسم کے ساتھ ہے اور یہ تعلق قائم ہے، اس وقت تک حیات اور زندگی موجود ہے۔ اور جب جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے، انقطاع الروح عن الجسم، جسم سے روح کا ناطہ ٹوٹ جائے تو وہ موت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کا خالق ہے۔ دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور سب کے لیے موت اور فنا ہے۔ صرف اللہ رب العزت ایک ذات ہے جو ہمیشہ باقی ہے، دائم ہے اور وارث ہے۔ باقی سب کے لیے موت ہے، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یؤتی بالموت یوم القیامہ فی صورت کبش املح، کہ قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں، فیصبح علی الصراط، اور اس کو پورے صراط پہ رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کو پکارے گا۔ جب سارے اس فرمان کو سن کر دیکھیں گے، جھانکیں گے، تو ان سب کے سامنے اللہ رب العزت اس مینڈے کو ذبح کر دے گا اور پوچھے گا کیا تم جانتے ہو میں نے کس چیز کو ذبح کیا؟ سب کہیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ذبحت الموت
میں نے موت کو ذبح کر دیا. اب جب موت ذبح ہو گئی یہ کسی پر قائم نہیں ہوگی. خلود لا موت ہے، اب ہمیشگی ہے. جو جنت میں ہے اس کے لیے جنت کی ہمیشگی، اور جو جہنم میں ہے اس کے لیے جہنم کی ہمیشگی. اب کوئی موت نہیں. یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی، جس کو قیامت کے دن ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا. تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بھلا اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کیوں پیدا کیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. اے لیختبرکم، تمہارا امتحان لے. امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. ویسے تو وہ ہر شے جانتا ہے، علمہ محیط بکل شیء، اس کا علم محیط ہے ہر شے کو. اس کو امتحان سے خبر ہی معلوم ہے کون بندہ کیسا ہے اور کہاں جائے گا. تبھی تو اس نے آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقریریں لکھ دی تھی. تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے، اسے معلوم ہے کس بندے کا کیا انجام ہے. تو امتحان لینا یہ ہماری آگاہی کے لیے کہ اس امتحان کے نتائج اللہ تعالیٰ تم پر واضح کرے گا اور اپنی حجت قائم کرے گا. تو موت و حیات کیوں ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. کس لحاظ سے؟ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے زیادہ احسن، اچھا باعتبار عمل کے. یہ امتحان ہے کہ احسن عمل کون لے کر آتا ہے، تاکہ اس کی کامیابی مرتب ہو سکے. کہ کامیابی احسن عمل کے رہینے منت ہے. احسن عمل کی تفسیر میں بہت سے اقوال، علماء کی لمبی تقریریں موجود ہیں، مگر ایک بڑا ہی معروف قول قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا، جو علماء تابعین میں سے ہیں، بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے اور زاہد اور عابد تھے، متقی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ احسن عمل ہے، یعنی بہت اچھا عمل، بہت خوبصورت عمل وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں، اخلصہ و اصوبہ، کہ وہ عمل اخلص بھی ہو، اصوب بھی ہو. فرماتے ہیں کہ عمل اگر اخلص ہے اور اصوب نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور اگر اصوب ہے اور اخلص نہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. قبول کب کرے گا؟ جب اصوب اور اخلص. اخلص کا معنی بتاتے ہیں کہ ان یکون خالصا للہ، عمل کے اخلص ہونے کا معنی یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، کسی اس میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو ریاکاری کی صورت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور عمل کرنے والا مخلص ہو. اور اصوب کا معنی ان یکون صوابا، درست ہو، بہتر ہو. ومعنی کونہ صوابا ان یوافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درست ہونے کا معنی یہ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو یہ احسن عمل ہے. یہی انسان کی نجات کے لیے کافی اور شافی ہوگا. اسی چیز پر بندے کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور بندے کی کامیابی کا دار و مدار ہے کہ بندہ جو بھی نیکی کرے اس میں اخلص اور اصوب کا رنگ ہو، مانا وہ نیکی خالص بھی ہو اور درست بھی ہو. خالص ہونے کا معنی اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ نہ ہو، اور درست ہونے کا معنی نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ اس عمل میں باپ دادا، قوم، برادری یا ذاتی پیروں مرشدوں کی اعمال اور رواجات کا تتبع کیا جائے،
وہ نیکیاں بیکار محض ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ زندگی کیوں دی؟ تاکہ زندگی میں تم احسن عمل کرو جس میں خالص ہونے اور سنت کے مطابق ہونے کا رنگ ہو۔ پھر موت کیوں دی؟ تاکہ موت کے بعد اسی عمل کے اخلاص اور سنت کی مطابقت کا تم سے امتحان لیا جائے، ان اعمال کو چیک کیا جائے کہ کس کی نیکیاں ان دو معیاروں پر قائم ہیں اور کس کی نیکیاں ان دونوں معیاروں سے خالی۔ اگر ایک معیار بھی ہوا دوسرا موجود نہ ہوا تو عمل قطعاً قابل قبول نہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے خالص بھی ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بھی ہو۔ تو جو بندہ اخلص اور اصوب عمل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اجر کا مستحق ہوگا، اور جس بندے کا عمل اس معیار سے ہٹ کر ہوا وہ ناکام ہوگا۔ تو آگے سن لو، وہو العزیز الغفور، اور وہی العزیز اور الغفور ہے۔ العزیز کا معنی بڑا زبردست، طاقت والا۔ اس کا تعلق اس شخص سے ہے جو عمل تو لایا مگر وہ نہ اصوب ہے نہ اخلص ہے، نہ درست ہے اور نہ خالص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا زبردست ہے، بڑا غالب ہے، بڑا طاقت والا ہے، جو اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اور الغفور وہ بخشنے والا ہے۔ اس کا تعلق اس شخص سے جو نیکیاں لایا اس میں اخلاص کا رنگ بھی موجود ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کا رنگ بھی موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بخش دے گا اور اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرمائے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات، یہ اللہ دی محل رفع میں، یہ پیچھے العزیز الغفور کی صفت ہے۔ الذی، تو وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو، طباقا، پے در پے، اوپر تلے، ایک آسمان پھر اوپر دوسرا پھر اوپر تیسرا، اس طرح اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان پیدا کیے۔ کل سماء مقببۃ علی الاخری، ان ہر آسمان دوسرے آسمان پر قبے کی مانند ہے۔ اوپر ساتواں آسمان چھٹے آسمان کا قبہ ہے اور چھٹا آسمان پانچویں کا، اور پھر آخری آسمان اس زمین پر قبے کی مانند ہے۔ تو اس طرح اوپر تلے یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یہ اس کے قدیر ہونے کی دوسری دلیل۔ پہلی دلیل گزر گئی کہ وہ موت و حیات کا خالق ہے، اور دوسری دلیل یہ دیکھو، اپنے اوپر سر اٹھا کے دیکھو آسمانوں کی تخلیق کو، اور یہ ایک آسمان نہیں بلکہ 7 ہیں، اور باہم اوپر تلے یہ قائم ہے 7 آسمان۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ طباقا منصوب، یہ سبع کی صفت ہے۔ 7 آسمان یہ اوپر تلے قائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں دیکھو گے تم فی خلق الرحمن، رحمان کی اس پیدائش میں، تخلیق میں، من تفاوت، کوئی خلل، کوئی کمی یا کوئی کجی، ان 7 آسمان ہیں اور تم دیکھو، اور کسی آسمان میں آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ سوال یہ کہ ہمیں تو صرف پہلا آسمان نظر آتا ہے، تو باقی 6 تو نظر نہیں آتے۔ جواب یہ کہ سب نظر آتے ہیں، آسمان شفاف ہیں، اور ہر آسمان کو نیچے سے دیکھنے والا
اسے دوسرا آسمان بھی دکھائی دے گا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، کیونکہ ساتوں آسمان شفاف ہیں، کوئی غلیظ نہیں ہے کہ ایک آسمان اگر نظر آئے تو باقی آسمان ڈھک جائیں، بلکہ انتہائی شفاف ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو رحمان کی اس پیدائش میں، اس پیدا کرنے میں کوئی خلل، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ تفاوت کا معنی اعوجاج، یہ نقص، یہ فوت سے ماخوذ ہے۔ فوت، جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، تو فوت ہونے کا معنی اس میں ایک بندے کی کمی ہو گئی۔ تو تفاوت کا معنی کوئی کمی بیشی یا کوئی ناہموار چیز یا کوئی نقص یا کوئی خلل یا کوئی کجی آپ کو دکھائی نہیں دے گی ان ساتوں آسمانوں میں۔ فرجع البصر، لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو، فرجع البصر، اپنی نگاہ کو لوٹاؤ اوپر آسمانوں کی طرف۔ هل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی بھی خلل یا شگاف؟ فطور یہ فطر سے ہے، اور فطر کا معنی شق، شگاف ایک چیز میں، ایک چیز کٹ جائے اور اس میں خالی جگہ نظر آئے تو آپ اپنی نگاہ دوڑائیں، لوٹائیں، دوبارہ دیکھیں، آپ کو کوئی شگاف نظر آئے گا ان آسمانوں میں۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، دوبارہ نظر دوڑاؤ۔ کرتین، یکے بعد دیگرے، بار بار، پھر دیکھو اور پھر دیکھو۔ یہ کرتین جو ہے اگرچہ بظاہر تثنیہ کا صیغہ ہے مگر اس سے مراد کثرت ہے، بار بار دیکھو، ایک بار دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، چاہے 100 بار دیکھ لو۔ یہ کرتین تثنیہ کا صیغہ، مراد کثرت، جیسے لبیک اور سعدیک، یہ دونوں تثنیہ ہیں مگر اس میں کثرت کا معنی ہے۔ لبیک کا معنی بار بار حاضر ہونا، اور سعدیک کا معنی بار بار کی حاضری سے سعادت کو طلب کرنا اور سعادت کو کشید کرنا اور حاصل کرنا۔ تو کرتین تثنیہ کا صیغہ ہے مگر مراد جو ہے وہ کثرت، کہ آپ لوٹائیں اپنی نظروں کو اور بار بار لوٹائیں، آسمانوں کی طرف دوڑائیں۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ آئے گی آپ کی طرف آپ کی نگاہ، آپ کی نظر، خاسئا، بالکل ذلیل ہو کر، اور کوئی شگاف تلاش نہیں کر سکے گی، بہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوگی، اور وہ تھک چکی ہوگی، یعنی لمبا عرصہ دیکھنے سے اور بار بار دیکھنے سے۔ یعنی آپ پیچھے سے پڑھتے آئیں تو یعنی کم از کم 4 دفعہ قرآن نے دیکھنے کا حکم دیا کہ آسمانوں کو دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، اور بار بار دیکھتے ہی جاؤ، دیکھتے جاؤ، ایک عرصہ کھڑے رہو اور نظریں دوڑاؤ، چاروں طرف دوڑاؤ، دیکھو، آپ کی نظریں تھک جائیں گی اور آپ کو ان آسمانوں میں کوئی شگاف، کوئی کمی، کوئی خزر، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ یہ 2 دلائل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ آگے تیسری نشانی اس کی قدرت کی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور تحقیق، یہ لقد، یہ لام برائے تاکید، اور قد بھی حرف تحقیق ہے، یعنی یہ دوہری تاکید ہے۔ البتہ تحقیق، زینا، سجا دیا ہم نے،
زینا زینت سے سجا دینا، مزین کر دینا، اور البتہ تحقیق مزین کر دیا ہم نے السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، آسمان دنیا کو، السماء الدنیا، یہ دنیا ادنا سے ہے، اور ادنا بولتے ہیں قریب تر چیز کو۔ جو ساتوں آسمان ہیں ان آسمانوں میں سے پہلا آسمان زمین کے قریب تر ہے، اس لیے اس کو آسمان دنیا یا السماء دنیا کہا جاتا ہے، کہ وہ آسمان جو زمین کے سب سے قریب ہے، آسمان دنیا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے سجا دیا سب سے قریب آسمان کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ مصابیح مصباح کی جمع چراغ، اور مراد ستارے۔ ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، مزین کر دیا۔ یہ ہماری قدرت کاملہ کی ایک اور نشانی کہ ہم نے ستارے بنائے ان گنت، لا تعداد، اور ان ستاروں سے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، سجا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے کر دیا ان کو، یہ بنا دیا ان کو رجوماً، رجوم، یہ رجوم رجم کی جمع۔ رجم سے مراد وہ چیز جو کسی چیز پر پھینکی جائے اور ماری جائے، راجم پھینکنے والا، اور مرجوم جس پر پھینکی جائے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، ہم نے بنایا، ہم نے کیا ان ستاروں کو رجوماً، مارنے والی چیز، مارنے کی چیز۔ کن کو مارنے کی؟ للشیاطین، شیطانوں کو۔ شیاطین شیطان کی جمع، اور شیطان شطن سے ماخوذ ہے، اور شطن کا معنی بعد، دور ہونا، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور جنت سے دور کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ تو ہم نے ان ستاروں کو بنایا رجوم، مارنے کی چیز۔ کن کو مارنے کی؟ شیاطین کو۔ ان ستارے جو ہیں وہ ہم شیطانوں پر مارتے ہیں، شیطانوں پر مارتے ہیں ان ستاروں کو۔ اصل یہاں مخصوص قسم کے ستارے مراد ہیں جن میں سے شہاب ثاقب نکلتے ہیں اور وہ شیطانوں پر برستے ہیں۔ یہ وہ شیاطین ہیں جو آسمانوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آسمانوں کی خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فترت الرسل کا دور ہے، 600 سال کوئی نبی نہیں آیا، اور دنیا عجیب جہالت اور گمراہی کا شکار ہو چکی تھی۔ تو شیطان کی تو روز اول سے کوشش ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کی۔ تو اس وقت یہ کاہن قسم کے لوگ زمینوں پر بیٹھتے اور لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے، اس طرح ان کے ایمان لوٹتے اور ان کا پیسہ بھی لوٹتے۔ تو ان کاہنوں سے شیطانوں کی دوستی تھی، چنانچہ شیاطین کوشش کرتے اوپر جانے کی اور اوپر سے خبریں اچکنے کی۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرماتا ہے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تصور کے خوف سے، پھر آہستہ آہستہ ہوش آتی ہے سب سے پہلے جبریل امین کو، اور پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، تو اس فیصلوں کی آگاہی فرشتوں کو دی جاتی۔ بعض اوقات شیاطین ایک آدھ جملہ سننے میں کامیاب ہو جاتے اور وہ اپنے کاہن دوستوں کے پاس آتے، انسان جو نیچے بیٹھے ہوتے کاہن اور نجومی، انہیں وہ خبر آ کے بتاتے،
اور وہ اس ایک خبر میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے. اگر وہ 100 کے 100 جھوٹ ثابت ہوتے تو ایک خبر تو سچی ہوتی جو وہ آسمان سے لے کر آتے اور اسی کو نجومی اور قائم حجت بناتے کہ ہم نے فلاں دن جو بات کی تھی وہ سچی ثابت ہوئی، اور لوگوں کو یوں لوٹ کر گمراہ کرتے. یہ سلسلہ چلتا رہا تاہا کہ نبی علیہ السلام کے بعثت کا دور آ گیا تو اللہ رب العزت نے یہ تھوڑی بہت خبریں جو ان جنوں اور شیاطین کے ذریعے نیچے پہنچنی تھی ان کا سلسلہ بند کر دیا. اب اگر کوئی شیطان اوپر جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں سے شہاب شعلے نکالے پیدا کیے جو ان پر حملہ کرتے اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیتے اور زمین تک پہنچنے نہ دیتے. یہ اشارہ ہے وجعلنا رجوما للشیاطین، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کی چیز، رجم کی جمع. تو اب وہ شیاطین اگر جاتے ہیں تو یہ ستارے ان سے شہاب ثاقب نکلتے اور پھوٹتے ہیں اور وہ شیطانوں پر حملہ کر کے ان کو جلا دیتے ہیں. یہاں ایک اعتراض اور بھی ہے کہ یہ شیاطین اور جن تو آگ سے پیدا کیے گئے اور وہ جو شعلے ہیں وہ بھی آگ ہے، تو آگ بھلا آگ کو کیسے جلائے گی؟ وہ بھی آگ اور یہ بھی آگ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آگ کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. کوئی آگ ہلکی، کوئی اس سے سخت، کوئی اس سے سخت. جو سب سے اقوی اور اشد آگ ہوگی، سب سے سخت ہوگی، وہ ہلکی آگ کو جلا دے گی. تو اگرچہ جنوں اور شیاطین کی تخلیق آگ سے ہے مگر ان کی آگ جو ہے وہ شہاب ثاقب کی آگ کے مقابلے میں ہلکی ہے، اور شہاب ثاقب کا شعلہ اور اس کی آگ یہ جنوں اور شیاطین کی آگ سے سخت اور شدید ہے، لہٰذا ان کو جلا دے گی. اور جہنم کی آگ سب سے سخت ہوگی اور سب سے شدید ہوگی، جو ہر شے پر چھا جائے گی اور ہر شے کو جلا دے گی. تو یہاں ستاروں کے دو کام بیان ہوئے، ایک یہ ستارے آسمانوں کی زینت ہیں اور دوسرا ان ستاروں سے شہاب ثاقب کا کام بھی لیا جاتا ہے اور ان سے شعلے پھوٹتے ہیں جو شیاطین کو جلاتے ہیں. تیسرا ایک کام اور بھی قرآن نے بیان کیا ستاروں کے تعلق سے، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، کہ ان ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں بر و بحر میں. جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں وہ ستاروں کے ان مقامات اور منزلوں کے تعلق سے اپنے سفر کی سمتوں کا تعین کرتے ہیں، اور جو کسی چٹیل میدانوں وغیرہ میں سفر کرتے ہیں ان کا رہنما بھی یہ ستارے ہی ہوتے ہیں. یہ ستاروں کے مقامات اور منازل تو ان اوقات کے لحاظ سے، ان کے مقامات وجود کے لحاظ سے لوگ اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں. یہ بھی ان ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. تو شیاطین کا ذکر کیا اور آگے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب السعیر، بھڑکنے والی جہنم کی آگ کا. السعیر جو بھڑکنے والی آگ ہے وہ ہم نے عذاب ان کے لیے تیار کیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے جس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ روز قیامت یہ شیاطین جو ہیں یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. اور وہاں بھی وہی اشکالات اور جواب کہ شیاطین اور جن تو آگ سے پیدا کیے گئے، جہنم بھی آگ ہی ہے. تو جواب وہی کہ جو اقوی اور اشد آگ ہے وہ ہلکی آگ پر چھا جائے گی اور ہلکی آگ کو بھسم کر دے گی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کرنے والوں کے لیے، کفر کس کے ساتھ کیا؟ بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ. رب کو نہیں مانا، اس کی توحید کو نہیں مانا، اس میں اسماء و صفات کو نہیں مانا، اس کی ربوبیت کو، الوہیت کو نہیں مانا. کفر کیا اپنے رب کے ساتھ.
جو اس کی آیات بینات، اس کا دین اور شریعت اسے نہیں مانا تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کی آگ ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ، جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ دنیا کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اتنا یہ شدید ٹھکانہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اس کی آیات بینات کے ساتھ، اس کی توحید اور اسماء و صفات اور ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب ڈالے جائیں گے وہ لوگ فیہا، اس میں، اس آگ میں، جہنم میں، تو سمعوا لہا شہیقا، سنیں گے وہ اس کے لیے، اس جہنم کے لیے، یا جہنم میں سے شہیقا، چیخنا، چلانا، بڑی مکروہ آوازیں۔ بعض مفسرین نے ان آوازوں کو گدھوں کی آوازوں میں تشبیہ دی، بڑی بلند اور خوفناک آوازیں سنیں گے کہ جب ان کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ سنیں گے اس وقت جہنم میں سے آوازیں، چلانے کی، چیخنے کی، وہی تفور، اور وہ جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفور کو مانا تاغلی، ابل رہی ہوگی، اور ابلنے کی بنا پر جوش مار رہی ہوگی۔ یہ جہنم جس میں ان کو ڈالا جائے گا، جب ڈالے جائیں گے تو آگ کی شدت تو ہوگی، مگر ہولناک چیخیں بھی ہوں گی، اور جہنم چلائے گی بڑے ہولناک انداز سے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور ابل رہی ہوگی عذاب اور آگ کی شدت کی بنا پر۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے، تمیز اصل میں تتمیز، کہ وہ جہنم پھٹ جائے گی، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، یہ من سببیہ، بسبب غصے کے جہنم پھٹ جائے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، تو جہنم کا غلیان اور اس کا جوش مارنا اور اس کی یہ چیخیں اور اس کا بلند آواز سے بھاڑنا اور چلانا، لگے گا کہ ابھی یہ غصے کی بنا پر پھٹ جائے گی، اور اس کا جو عذاب اور آگ وہ بکھر جائے گا، ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس قدر یہ ہولناک عذاب ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم ان کو دور سے ہی دیکھے گی تو اسی وقت سے اس کے اندر چیخنا، چلانا، غضبناک آوازیں برآمد ہوں گی۔ جب جہنم مجرموں کو دیکھے گی تو اس کا چیخنا، چلانا اسی وقت شروع ہو جائے گا، خوفناک آوازیں برآمد ہوگی، اور جب ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں اور شدت پیدا ہوگی، اور محسوس ہوگا، لگے گا کہ ابھی جہنم پھٹ جائے گی شدت غضب کی بنا پر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی ڈالا جائے گا فیہا، اس جہنم میں، فوج، کسی جماعت کو، جب بھی ڈالا جائے گا فیہا، اس جہنم میں، فوج، کسی بھی جماعت کو، یعنی جہنم میں لوگ گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت داخل کیے جائیں گے، یعنی فردن فردن نہیں، بلکہ لوگ جماعتوں، ٹکڑیوں کی صورت میں اور گروہوں کی صورت میں داخل کیے جائیں گے۔ غالباً وہ حدیث اس کی تشریح کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا بعث النار، کہ آدم، جہنم کا گروہ نکالو اور تیار کرو۔
آدم علیہ السلام عرض کریں کہ ما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا گروہ ہیں اور صرف ایک جنتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی گروہ ہوں جن کو اس طرح گروہوں کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ تو کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالا جائے گا اس جہنم میں فوج، کسی جماعت کو، کسی گروہ کو، تو سألہم خزنتہا، سوال کریں گے ان سے، پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، اس کے دروازے، جہنم کے دروازے پوچھیں گے ان لوگوں سے، ان گروہوں اور جماعتوں سے جن کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نذیر، ڈرانے والا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر یہ منذر کے معنی میں، فعیل بمعنی مفعل، نذیر بمعنی منذر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کون پوچھے گا؟ جہنم کے داروغے، جہنم کے داروغے فرشتے ہوں گے۔ اور قرآن سے ہی بات ثابت ہے کہ ان کی تعداد 19 ہوگی، علیہ 19، اور انتہائی وہ شدید اور سخت گیر ہوں گے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے، بڑے ہولناک اور سخت، اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے، اور جو اللہ کا آرڈر ہوگا اسی کی تکمیل کریں گے، اس کو انجام دیں گے۔ تو وہ فرشتے، وہ داروغے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، یہ اللہ کا رسول، نذیر بمعنی منذر، ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالی اقامت حجت کے بغیر کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، اور اس کی حجت کی اقامت کیا ہے کہ ہر قوم میں اس نے ڈرانے والوں کو بھیجا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء کی دعوت ان قوموں تک پہنچائی جس کا یہ اعتراف کریں گے، کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ فکذبنا، بس ہم نے جھٹلا دیا، بس جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ من شیء، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی کچھ بھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ یہ من شیء، یہ شیء نکرہ، اور من اس پر داخل ہے جس میں اور شدت پیدا ہوگی، یعنی کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا۔ یہ ہم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں اتارا، یعنی نبی کا تو دعویٰ ہے کہ آیات بینات اتری، قرآن اترا اور حدیثیں اتری، مگر ہم کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ما نزل اللہ من شیء، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی، کوئی چیز نہیں اتاری، یہ ہم کہا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہا کرتے تھے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، فی ضلال، گمراہی میں، کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، یہ ہم کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کو حق کی بجائے ضلالت اور گمراہی کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وقالوا، کہیں گے یہ لوگ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، اب افسوس کا اظہار کریں گے، لو کنا نسمع ناقل، کاش ہم نے سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا، لو کنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے دنیا میں انبیاء کی دعوت کو سنا ہوتا یا اس دعوت کو سمجھا ہوتا، تو ما کنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم آج جہنم والوں میں۔ سعیر کا معنی وہ آگ جو بھڑکنے والی ہے، اشارہ جہنم، مراد جہنم، ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔
اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے اگر ہم نے نبی کی بات سنی ہوتی یا نبی کی بات کو سمجھا ہوتا، اس پر غور و فکر کیا ہوتا، تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے۔ سنتے تھے وہ، انکار سننے کا نہیں، لیکن سننا قبول کا سننا نہیں تھا، بلکہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو آج بھی جو لوگ سنتے ہیں ان اسلام کے دعوے کے باوجود اور نہیں مانتے، ان میں تشبہ ان کفار کے ساتھ، ان کفار بھی سنتے تھے مگر وہ سماع قبول نہ تھا، وہ سماع عصیان تھا، نافرمانی کا سننا تھا۔ سمعنا فعصینا، جو مؤمنین صادقین ہیں وہ سمعنا واطعنا کہتے ہیں، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ آمنا وصدقنا، ایمان لائے اور سچا جانا، ہم نے سچا ہم نے عمل کے جذبے سے قبول کر لیا۔ تو ایک قول سمعنا وعصینا کا یہ کفار کا تھا، اور ایک قول سمعنا واطعنا کا یہ اہل ایمان کا۔ تو آج جو بندہ بھی شریعت کو سنے گا، آیات بینات کو سنے گا، اللہ کے رسول کے فرامین کو سنے گا، اگر نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کا تشبہ کفار کے ساتھ ہے، اور جو بندہ سمعنا واطعنا کہے گا اس کا تشبہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کاش ہم نے سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا۔ تو سنا ضرور انہوں نے، لیکن سننا نافرمانی کا سننا تھا لیکن قبول کا جذبہ نہیں تھا، نافرمانی کا سننا تھا۔ آج اس کا وہ اقرار کریں گے، یا ہم نے سمجھا بھی نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آج یہ بھی اقرار کریں گے۔ چنانچہ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ فاعترفوا، پس وہ اقرار کر لیں گے۔ اعترفوا بمعنی اقروا، اقرار کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے، بذنبہم، اپنے گناہ کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہو اصحاب سعیر کے لیے، جہنم والوں کے لیے۔ یہ سحقا بمعنی بعدن، یہ منصوب ہے، اس کا عامل محذوف ہے۔ ان الزمہم اللہ سحقا، اللہ نے دوری ان پر لازم قرار دے دی۔ یہ اصحقہم سحقا، اللہ نے ان کو دور کر دیا، دوری ہو ان کے لیے۔ یہ دوری ہونے کا معنی دھتکارنا، اور دھتکارنے میں لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس سحقا اس کے معنی میں دور کرنا، دھتکارنا، لعنت کا مستحق قرار دینا، کن کو؟ اصحاب السعیر، ان جہنم والوں کے لیے، اس بھڑکتی آگ والوں کے لیے کیا ہے؟ دوری، لعنت اور دھتکارنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور جنت سے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک اور نشانی جو قیامت کے دن کے لیے ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب سے، غائبانہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش ہے، اور اجر ہے بہت بڑا۔ جن لوگوں کے دلوں میں خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، غائبانہ ڈرنے والے، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ یہ غائبانہ ڈرنے کی بہت سی علامتیں ہیں، یعنی یہ غائبانہ ڈرنا کسی دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دلائل چاہیے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، کہ وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے خوف کے دعوے دار ہیں، تو اس دعوے کی تصدیق یہ کہ وہ قیامت کو پڑھتے ہوں، قیامت کو جانتے ہوں، قیامت سے ڈرتے ہوں، اور قیامت کی نجات کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہوں، شریعت کی ہدایات سنتے اور لیتے ہوں،
عذاب سے بچاؤ کی صورتیں معلوم کرتے ہوں، ان کو اپنانے والے ہوں، تو وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جن کا خشیت کا دعویٰ سچا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خشیت کی دلیل ہے، جو رحمان سے ڈرتے ہیں غائبانہ، اور وہ لاتے ہیں ایسا دل جس میں انابت ہے، اللہ تعالیٰ کی رجوع، توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ خلوت اختیار کرنا، تنہائی میں یاد کرنا، جلوت میں یاد کرنا، خوف اور خشیت کے ساتھ، دل کی خشیت کے ساتھ۔ تو اس خشیت کا مرکز انسان کا دل ہے، اور حقیقی جو خشیت وہ دل کے اندر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، واشارہ الی قلبہ، آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، اور ان کا خشیت اختیار کرنا ان علامات کے ساتھ ہو، ان کے دل میں انابت ہو، رقت ہو، ان کے دل میں خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہوں، قیامت کے ذکر سے رونے والے ہوں، اور قیامت کو بار بار یاد کرنے والے ہوں۔ یہ مقام بڑا اہم ہے، انبیاء اور صدیقین کا مقام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ کی خشیت یہ انبیاء کا شیوا تھا، انبیاء کی منزلت، رتبہ اور ان کا مقام تھا۔ تو جو لوگ حقیقت میں اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، خدا اسوہ انبیاء کے پیروکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اونچا اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے کل ہم دوبارہ آغاز کریں گے، ان الذین یخشون ربہم۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔